السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، سورۃ الحجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز بلند کرتے ہو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کو اگر بغور مطالعہ کیا جائے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، آپ کی کوئی سنت آ جائے، آپ کا کوئی عمل آ جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے اور کسی بھی طرح چوں چرا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، ہم لوگوں میں ایک امیر مقرر کر دیجئے، ہمارا ایک سردار مقرر کر دیجئے جس کی ماتحتی میں ہم زندگی گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، فلاں شخص کو امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس دوسرے انسان کو امیر بنایا جائے۔ دونوں صحابہ اکرام کے درمیان بحث و مباحثہ ہونے لگا، آواز کچھ اونچی ہونے لگی۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اس کو امیر بنایا جائے، عمر کہنے لگے اس کو امیر بنایا جائے۔ جب دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، ایسی صورت میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ناظرین اکرام، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس کے بعد صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہی عمر رضی اللہ عنہ جو ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات کر رہے ہیں، یہ آیت نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے، آپ بہت پست لہجے میں، بہت پست آواز میں آپ بات کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے دوبارہ پوچھتے کہ اے عمر، تم نے کیا کہا ہے؟ ذرا زور آواز میں کہو، تیز آواز سے کہو، کیا کہا ہے میں سن نہیں سکا۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی آواز فطری طور پر بہت اونچی تھی، بہت تیز تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بہت پست ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بہت تیز ہوتی ہے فطری طور پر۔ انہی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں نہیں آتے، آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں،
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ فلاں صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نظر نہیں آ رہے، کافی دن سے ہماری محفلوں میں ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں دیکھ کر آتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ ان کے گھر گئے، گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس ایک کونے کے اندر بیٹھے ہیں گھر میں اور رو رہے ہیں۔ پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی ہے، میری آواز فطری طور پر بہت تیز ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں بہت تیز آواز میں بات کرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال سارے برباد ہو گئے۔ وہ صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثابت بن قیس ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ تم جو ہے برباد نہیں ہوئے، تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ اس لیے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، اس صحابی سے حضرت ثابت بن قیس اس صحابی سے کہتے ہیں میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں اہل نار میں سے ہوں، اہل جہنم میں سے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں جا کر بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ تم اہل نار میں سے نہیں، اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ یہ دو واقعے آپ کے سامنے سنائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی، کہ صحابہ اکرام کس طرح پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ کی توقیر کیا کرتے تھے۔ لہذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، کوئی سنت آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے، کوئی فعلی کوئی تقریری حدیث آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے اسے من و عن مان لیں، اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی چوں چرا نہ کریں، طرح طرح کی باتیں نہ کریں، کسی عالم کا یا کسی مفتی کا یا کسی مولوی کا قول نہ لائیں، بلکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس جو ہے سنت کو، اس بات کو ہم مان لیں، تبھی ہمارے لیے نجات بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، ان کے اوپر اتارا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہے؟ کامیابی پانے والے ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے، اگر جو ہے کامرانی چاہیے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا، آپ کی باتوں کو ماننا ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عزت، آپ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔